السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عذرا عالم اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، یہ ہر جگہ اپنی تصاویر شائع کر دیتی ہیں، چاہے وہ گولڈ میڈلز ہوں، مسجدوں کی دیواریں ہوں یا کوئی گاڑیاں ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ارشد ندیم جو پاکستان کے لیے میڈل جیت کے لے کر آئے ہیں، ان کے لیے ایک ڈبل ڈیکر بس گئی تھی ان کے خوش آمدید کہنے کے لیے، تو اس پر بھی مریم نواز کی تصویر لگائی گئی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ہر جگہ وہ کیوں نمائش کرتی ہیں؟ جی، اس بس پہ وہ چاہتے تھے کہ اب ارشد ندیم کو اس بس کے اوپر کھڑا کیا جائے، روف ٹاپ پہ، اور وہاں پہ تاکہ وہ لوگوں کو ہاتھ ہلا کے اور اپنے چاہنے والوں کو جو ان کے استقبال کے لیے آئے تھے ان کو وہ دیکھ سکیں اور ان سے مل سکیں۔ تو اس بس کو بھی ریپ کیا ہوا تھا جی مریم نواز کی تصاویر سے۔ یہ میرا خیال ہے ایک مریم نواز کسی آپ کہہ لیں کہ نفسیاتی قسم کے مرض کا شکار ہو گئی ہیں۔ یہ کوئی مرض ہو سکتا ہے، یہ نارمل ہیومن بینگ ایسا نہیں کر سکتا بیہیو۔ جی، آٹے کے تھیلے پر مریم نواز کی تصویر، میڈلز پہ مریم نواز کی تصویر، کارڈز پر مریم نواز کی تصویر۔ جو منصوبہ شروع کر رہی ہیں یا وہ اپنے نام سے شروع کر رہی ہیں یا اپنے باپ کے نام سے شروع کر رہی ہیں۔ مریم کی دستک ایک ایپ بنائی گئی، جی، مریم کی دستک، مریم 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 مریم۔ تو یہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہو سکتا ہے، نارمل انسان اس طرح سے نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ صرف مریم نواز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مریم نواز کے والد کا بھی یہی کام تھا، مریم نواز کے چچا کا بھی یہی کام تھا۔ یہ پورا خاندان قومی خزانے کو اور ریاستی وسائل کو، لوگوں کے پیسے کو اپنی ذاتی تشہیر پر خرچ کرتا ہے، جی، بھرپور طریقے سے۔ آپ اخبارات میں اشتہارات اٹھا کے دیکھ لیں جو پنجاب حکومت یا مرکزی حکومت دے، اس میں ان سب کے اتنے بڑے بڑے یہ چہرے بوتھے آ رہے ہوتے، نظر آ رہے ہوتے۔ بالکل، یہ بہت نیچ حرکت ہے عزرا، یہ بہت گھٹیا حرکت ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں آپ کا پیسہ ہے، آپ کے پیسے سے کوئی منصوبہ میں بنا رہا ہوں اور میں اس پر اپنا بوتھا لگا لوں تو میں تو بہت ہی گھٹیا اور کمینہ انسان ہوں گا۔ یہ تو بڑی کمینگی ہے، یہ میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ میں بہت کمینہ انسان ہوں گا کہ پیسہ آپ کا ہے اور تصویریں میری چھپ رہی ہیں۔ یہ جتنے منصوبے ہیں، پیسہ کس کا ہے؟ عوام کا۔ نواز شریف کا ہے؟ نہیں، بالکل، میاں شریف کا ہے؟ مریم نواز کما کے لائی ہیں کہیں سے، محنت مزدوری کر کے لائی ہیں، پیسہ عوام کا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ مطلب آپ، یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے، یہ کتنی، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، بہت شودھی حرکت ہے، بہت چیپ حرکت ہے یہ کہ آپ کسی کے منصوبے کے اوپر اپنا منہ چھاپ رہے ہیں، اپنا نام چھاپ رہے ہیں۔ ابھی بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں، ڈاکٹر محمد یونس، وہ بنگلہ دیش کے جو بھی نئے نگران وزیر اعظم بنے، جب وہ وزیر اعظم بنے تو وہاں کے مختلف کاروباری اداروں نے اخبارات میں اشتہار دینا شروع کر دیے۔ اگلے ہی دن اشتہار چھپ گئے، ہم مبارکباد دیتے ہیں ڈاکٹر محمد یونس کو چیف ایڈوائزر بننے کا، ہم مبارکباد دیتے ہیں جناب، ہم جو چاپلوسی ہوتی ہے، جی، جی، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ بالکل، تو ڈاکٹر محمد یونس نے جب وہ اشتہار دے کے فوری طور پہ ان کے آفس نے ایک ڈائریکٹو ایشو کیا کہ خبردار آج کے بعد کسی نے ڈاکٹر محمد یونس کی بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کی تصویر چھاپی کسی اشتہار پہ۔ وہ 84 سال کا بڈھا وزیر اعظم ہے، یہ 51 سال کی جوان وزیر اعظم ہے۔ اب جوان ہی کہوں گا میں 50 سے ویسے اوپر چلے جائیں تو انسان جوان نہیں رہتا، لیکن 51 سال کی یہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی۔ ان کے طرز سیاست میں اور اس کے طرز سیاست میں فرق دیکھ لیں۔ وہ 84 سال کا بوڑھا پرانے ذہن کا وزیر اعظم ہے، اگر وہ یہ حرکتیں کرتا تو ہم کہتے کہ پرانے سٹائل کا آدمی ہے، پرانا آبسولیٹ یا کنونشنل پولیٹیشین ہے، ٹریڈیشنل پالیٹکس کر رہا ہے، اپنی تصویریں چھپوا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خبردار اگر کسی نے میری تصویر لگائی۔ یہ 51 سال کی وزیر اعلیٰ جو پہلی دفعہ الیکٹ ہوئی ہیں، یہ قوم کو تحفہ دے رہی ہیں کہ ہر تصویر پہ ان کا نام۔ یہ ایک مینٹالٹی ہے۔ دیکھیں، رابرٹ مگابے زمبابوے کا حکمران رہا، 37 سال اس نے زمبابوے پر حکمرانی کی، 37 ایئرز۔ 1980 میں وہ پہلی بار الیکٹ ہوا، 1980 سے لے کے 2017 تک۔ 2017 میں اس کو وہاں کی فوج نے دھکے مار کے نکالا۔ اچھی بات نہیں ہے فوج نکالے، بالکل، لیکن جب حالت ایسی ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ فوج ہی آتی ہے۔ 37 سال اس نے حکومت کی، جب وہ آیا اقتدار میں تو
زمبابوے امیر ملک تھا افریقہ کا, جی اور زمبابوے کو کہا جاتا تھا بریڈ باسکٹ آف افریقہ. افریقہ کے لیے خوراک پیدا کرتا تھا زمبابوے. صحیح. جب وہ بدبخت انسان آیا, اس نے برباد کر دیا زمبابوے کی معیشت کو جیسے انہوں نے کر دیا. 16 ماہ ان کے پچھلے, جی 6 ماہ یہ بیچ میں نگران کو برباد کر دیا انہوں نے پاکستانی معیشت کو. جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہ خاندان. یہ مغابے خاندان بن چکا ہوا ہے پاکستان کا. شریف خاندان, پاور اس طرح لالچ, خود غرضی پاور کی ان کی, لسٹ ختم ہی نہیں ہو رہی پاور کی. او بھائی بن چکو 3 4 دفعہ یار. شہباز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے. جی اور کیا چاہتے ہو یار؟ ایک دفعہ وزیر اعظم بن گیا, اب کیا چاہتے ہو یار؟ چھوڑ دو جان, کسی اور کو آنے دو. نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر, 3 دفعہ کا چیف منسٹر. ابھی بھی ہوس نواز شریف کے اندر اقتدار کی. اقتدار جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے, ایسے ہی شریف خاندان پانی سے باہر, اقتدار سے باہر تڑپتا ہے. نواز شریف وہاں سے واپس آیا 4 سال ملک سے فرار رہنے کے بعد اقتدار حاصل کرنے کے لیے. اپنے نظریے کو بیچ دیا نواز شریف نے, ووٹ کو عزت دو پر لعنت بھیجی نواز شریف نے. اقتدار مل جائے, اقتدار پھر بھی نہ مل سکا. آج پتن رپ کھول کے بتا رہا ہے کہ نواز شریف کے حلقے میں یہ ہیرا پھیری ہوئی ہے. نواز شریف ایسے ہارا یاسمین راشد سے. آج سارا کٹھا چھٹا کھل گیا نواز شریف کا, کیسے دھاندلی کر کے ووٹ ادھر کے ادھر ڈالے گئے ہیرا پھیری کی 45-47 فارم میں. خود بیٹی ان کی جیت مشکوک ہے. رابرٹ مگابے 2017 میں جب اس کو نکالا گیا, لوگ سڑکوں پر آ گئے جشن مناتے ہوئے. اچھا. لوگ فوج کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں, کیونکہ ظالم حکمران تھا نا, فاشسٹ حکمران تھا. بالکل. ملک کو پیچھے لے گیا, تباہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اپنی فوج کے, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. لوگ اپنی فوج کے ساتھ نعرے لبازی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بدبخت وہاں سے ہٹ نہیں رہا تھا. جیسے ہی حسینہ واجد کہہ رہی تھی نا آخری دم تک کہ ان کی ایسی کی تیسی, میں ان کو چھوڑوں گی نہیں, اور چند گھنٹوں میں لوگوں نے جوتے مار کے ملک سے باہر نکالا. بالکل ایسے ہی. چند ہفتے پہلے تک اس کی جو اہلیہ رابرٹ مگابے کی, گریس مگابے, گریس مافورو شاید نام ہے, گریس مگابے. گریس مگابے کہتی تھی, اس نے ایک جلسہ کیا ہرارے میں, تو وہ جلسے میں کہتی ہے کہ اگر مگابے مر بھی گیا نا, میں اس کی لاش کو کھڑا کروں گی الیکشن میں, اور لوگ مگابے کی لاش کو ووٹ دیں گے. یہ دیکھیں, جو یہ ڈکٹیٹر, فاشسٹ, اتھارٹیرین لیڈرز ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں یہ کیسے سوچتے ہیں. بالکل. یعنی اس کو مرنے کے بعد بھی وہ اس کی بیوی کیش کیسے کروا رہی تھی. جی. بیوی اور اس کی ایج کا ڈفرنس بھی بہت زیادہ تھا. اچھا. تو بلکہ بیوی اس کو بڑی پیاری تھی مگابے کو. مگابے اس لیے میں کہہ رہا ہوں پیاری تھی کیونکہ مگابے مر گیا نا. اچھا, مرا بھی وہ 93 ایئرز کی اولڈ میں اس کو اقتدار میں سے نکالا ہے. 93 سال کا بڈھا ہو گیا تھا, اس کو اقتدار سے نکالا. اقتدار سے نہیں نکل رہا تھا, گھر پہ نظر بند کیا اس کو. مرا کہاں جا کے, جہاں 40 سال اس نے حکمرانی کی جس زمبابوے میں, اس زمبابوے میں وہ اس کو علاج نہیں مل سکا. سنگاپور میں جا کے 95 سال کی عمر میں بیماری کی حالت میں مرا. لعنت ہے ایسے اقتدار کے اوپر. بالکل. توف ہے ایسے اقتدار کے اوپر, تھوکے ایسے اقتدار کے اوپر. عبرت ہے یہ اقتدار. 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں, جو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا. کتنا ہے بد نصیب ظفر, قبر کے لیے یا دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں. وہاں رنگون میں جا کے بالکل بہادر شاہ ظفر کو قید کیا انگریزوں نے. تو اس کی بیوی کہتی, بیوی اس کی اتنی چہتی تھی, اب اچھا بات کہیں اور نکل گئی, بات کہیں سے شروع ہوئی تھی, میں آپ سنائی دوں آپ کو آخری 2 باتیں. تو اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی تھی. اب بیوی جانتی تھی کہ یہ بڈھا تو مرنے والا ہے, اس کے بعد میں فرسٹ لیڈی, حکمرانی میں کروں گی, نسل چلانی ہے نا, وراثت پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, بیگم نصرت بھٹو بھی سیاست میں آئیں, چلیں وہ پاور میں نہیں آ سکیں, بیٹی اور ماں کے بھی اختلافات ہو گئے, بیٹے بھی سیاست میں آنا چاہتے تھے, مسائل ہو گئے, نہیں آ سکے اس طرح. آصف علی زرداری, آصف زرداری کے بعد آصف زرداری کی بہن فریال تالپور, فریال تالپور کے شوہر آصف زرداری کی دوسری بہن ڈاکٹر اظہر افضل پیچو, وہ اس وقت منسٹر ہیں سندھ کے اندر, ان کے شوہر بیوروکریسی میں. پھر آگے بلاول بھٹو, پھر بلاول بھٹو کی بہن آصفہ بھٹو. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں پولیٹیکل بلو بلڈ.
یہ پولیٹیکل بلو بلڈ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کوئی انوکھا خون ہے. ادھر ماشاءاللہ پورا خاندان، شریف خاندان، جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. بالکل. تو مگابے نے اپنی بیوی، اپنے نائب صدر کو، اس کا نام تھا ایمرسن، اور بڑا چہیتا اس کا نائب صدر تھا، لیکن اس کی اور گریس مگابے کی نہیں بنتی تھی. مگابے کی بیوی کی اور نائب صدر کی نہیں بنتی تھی. اچھا. اس نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے نائب صدر کو برطرف کر دیا عہدے سے. برطرف کر کے نائب صدر کو گھر میں نظر بند کر دیا. نظر بند کیا، ادھر فوج نے تختہ الٹا مگابے کو نظر بند کر دیا، اور وہ ایمرسن جس کو مگابے نے نظر بند کیا تھا اس کو لا کے فوج نے اقتدار میں اٹھا دی. واہ. یہ ہوتا ہے انجام. لیکن بالکل. جب آپ یہ کرسی ہے نا، میں اگر آج اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، وہ جو حضرت علی کا قول ہے کہ طاقت اور اقتدار ملنے سے انسان بے نقاب ہوتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا. آپ نے ذکر اس کی خصلت میں موجود ہوتی ہے، وہ چیز کھل کے سامنے تب آتی ہے. بالکل ایسے. اور ایک اس طرح اس نے بہت ساری اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو، اس نے مگابے نے زمبابوے کی جو ایئر زمبابوے ہے، جیسے ہمارے یہاں پی آئی ہے، وہاں کی جو ایئر لائن تھی، اس کا چیف آپریٹنگ آفیسر لگا دیا. پورا اس نے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، جیسے حسینہ واجد نے کیا ہوا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ جو مختلف ملکوں میں ایسے خاندان آئے جو اپنی جگہ جگہ پہ اپنا تسلط، کہیں پاور کے ذریعے سے، کہیں نیپوٹزم کے ذریعے سے، کہیں اپنے وراثت کو منتقل کر کے، کہیں اپنی تصویروں سے، کہیں منصوبوں کو اپنے نام رکھنے سے. فیڈل کاسترو، میں آپ کو بتاؤں، جی، فیڈل کاسترو دنیا کا بہت عظیم لیڈر گزرا. کاسترو نے کیوبا میں انقلاب برپا کیا. جیسے ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہمارے لیے قائد اعظم ہے نا، ایسے کاسترو کیوبا کے لیے تھا. کاسترو جب مرا، اس نے ایک وصیت لکھی. اس نے بڑا لمبا طویل اقتدار کیا. اس نے وصیت لکھی کہ میرے مرنے کے بعد کیوبا کی کسی گلی، کسی سڑک، کسی پبلک پلیس کا، پبلک پراپرٹی کا نام میرے نام پر نہ رکھا جائے. وہ حالانکہ حق بجانب تھا، وہ اس قابل تھا کہ اس کی قوم اپنے ملک کے مختلف مقامات کے نام اس کے نام کے اوپر رکھتی. کاسترو فلائی اوور، بالکل، کاسترو انڈر پاس، کاسترو یونیورسٹی، وہ اس قابل تھا. اس کے باوجود اس نے وصیت کی، ریٹن ول ہے اس کی. یہ ایسے جونکے ہیں اس ملک کے اوپر. خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے، میں گھن محسوس کروں گا اگر آپ کی چیز کو لے کے میں اس پہ اپنی تصویر چھاپ دوں. بالکل. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ میری صلاحیت ہے کہ میں نے یہ پل بنایا، یہ میرا کمال ہے، میں نے یہ چیز بنائی، یہ میری لیڈرشپ ہے، میں نے یونیورسٹی بنائی، یہ میری لیڈرشپ ہے، میں نے اسپتال بنایا، میں نے یہ بنایا، یہ میں کہہ سکتا ہوں. جی. لیکن میں اس پہ اپنی تصویر کیسے چھاپ سکتا ہوں؟ میں اتنا کمینہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اتنا گھٹیا اور نیچ کیسے ہو سکتا ہوں کہ میں آٹے کے تھیلے پر بھی اپنی تصویر چھاپ دوں؟ وہ تھیلا پھر شاید گٹر میں ہی جاتا ہو بعد میں. ظاہری بات ہے اس کو. اچھا اب یہ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ کرتے تو اس لیے ہے نا کہ اور تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس کرنے کے لیے، پرسنالٹی ہے، اٹینشن سیکر، اور تاکہ لوگوں کے ذہنوں پہ ہم جگہ جگہ پہ بار بار یہ ثبت کریں، مریم 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 ہو رہی ہو ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ مریم مریم کریں اور ووٹ دیں مریم کو. آپ کو پتہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی جب 2008 سے 13 کی حکومت میں لے کر آئی، آج سے 12-13 سال پہلے، آج بھی اسی کے نام سے چل رہا ہے، اسی نام سے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. عمران خان نے بھی اس کو تبدیل نہیں کیا تھا. وہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا صرف محترمہ کے نام کو کیش کروانے کے لیے. اچھا. محترمہ کی شہادت کو سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا تھا. آپ سندھ میں جائیں، سندھ میں ہر جگہ پہ آپ کو بلاول برج، بھٹو پارک، آصفہ پارک، فلانا ڈھمکا، ہر جگہ پہ یونیورسٹیوں کے نام اپنے ناموں پہ رکھے ہوئے. انہوں نے شروع کیا کہ ہر غریب عورت کو، بیوہ کو، مطلقہ کو جب پیسے جائیں گے ہر مہینے 2، 2.5، 3,000، 4,000 وٹ ایور، تو اس کو پتا ہوگا جی بے نظیر میں نے پیسے بھیج دی، بے نظیر نے پیسے بھیجے، بے نظیر انکم، بے نظیر انکم. یہی مقصد تھا. جی بالکل. کیا ہوا پیپلز پارٹی کا؟ صفایا پنجاب سے، صفایا خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ ڈویژن کو منی لاڑکانہ کہا جاتا تھا پیپلز پارٹی کا، صفایا. بلوچستان میں بھی 2 نمبری کر کے، دھاندلی واندلی کر کے، اسلام آباد کی 3 سیٹوں سے صفایا.
کیا مل گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے؟ کچھ بھی نہیں. ووٹ تو نہ مل سکے. ایون سندھ میں اگر یہ نظام ان کا جس طرح یہ برقرار رکھتے ہیں، کرپشن، جابز، نیپوٹزم، طاقت، اگر اس نظام کو توڑا جائے تو سندھ سے بھی پیپلز پارٹی کا صفایا ہو جائے. کراچی سے تو ابھی بھی ہو گیا تھا نا، وہ تو جی ہاں پی ٹی آئی کی سیٹیں چھین کے ان کو دی گئیں. بالکل ایسے ہی. بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر حکمران یہ سمجھے نا کہ ہم اپنے نام رکھ کے چھاپ کے اور ہم ووٹ لے سکتے ہیں، تو اس کی زندہ مثال میں نے آپ کے سامنے BISP رکھی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو ڈائریکٹ کیش دیتا ہے، جو ڈائریکٹ ہر مہینے آپ کی پاکٹ میں کیش جاتا ہے. بالکل. ہر غریب کی جیب میں پیسہ جاتا ہے ہر مہینے یا 3 مہینے کے بعد، جو بھی ان کا سائیکل ہے. جی. وہ کیش جو لے رہا ہے، وہ کیش لینے والا یا لینے والی ووٹ نہیں دے رہی پچھلے 12-14 سال سے. مریم سمجھتی ہیں کہ میں جگہ جگہ پہ اپنا یہ لگا کے اپنا منہ چھاپ کے تو میں ووٹ لے لوں گی. ووٹ تو نہیں ملے گا ایسے، وہ کچھ بھی کر لیں گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حکومت سے کوئی بھی سوال کریں یا کسی بھی چیز کے کسی معاملے پر بات کر لیں تو وہ اس بات کو 9 مئی سے جوڑ دیتی ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کچھ اور ہے نہیں، اور حکومت 9 مئی کا اصل میں 9 مئی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے. سمجھ جائیں، 9 مئی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے. یہ تو آپ نے ایک نیا سلوگن دے دیا. میں نے کوئی سلوگن نہیں دیا. میں تو آپ کو یہ 15 مہینے کے بعد جو کچھ جس طرح 9 مئی کو ٹریٹ کیا حکومت نے، جیسے کیسز چلائے، اس کو دیکھ کے نظر آتا ہے نا. جی بالکل ایسے ہی. اگلے پوڈ کاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی جیسے برطانیہ میں ہو رہا ہے اور پاکستان، برطانیہ میں بھی کیسز چل رہے ہیں جو فسادات ہوئے. میں آپ کو بتاؤں گا اس پہ فرق کہ انصاف کس کو کہتے ہیں اور انتقام کس کو کہتے ہیں. 9 مئی انصاف ہے، یہ انتقام ہے. میں خود تو کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. دیکھیں، امریکہ میں آج سے ٹھیک 50 سال پہلے، آج 12 اگست ہے یا 11 اگست؟ جی 12. 8 اگست 1974 کو، ٹھیک 50 سال پہلے، امریکہ میں رچرڈ نکسن نے، امریکی صدر نے استعفیٰ دے دیا. ایک سکینڈل آیا، واٹر گیٹ سکینڈل. آج بھی وہ بڑا مشہور سکینڈل ہے. ہوا یہ کہ واشنگٹن ڈی سی میں واٹر گیٹ آفس بلڈنگ تھی وہاں پہ. جی. اس میں ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کا ہیڈ کوارٹر تھا. اس ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی. الزام لگا امریکی صدر نکسن پہ کہ اس کی انتظامیہ اس میں ملوث ہے اور وہ اپنے مخالفین کے خلاف یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں. صحیح. پریشر بڑا، نکسن نے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دینے کے بعد جیرلڈ فورڈ امریکی صدر بنے اس کی جگہ پہ. جب فورڈ صدر بنے تو پہلی فائل جو فورڈ کے سامنے رکھی گئی نا، وہ تھی رچرڈ نکسن کا سکینڈل، کہ اس کا ٹرائل کرو. قوم میں مطالبہ زور پکڑ گیا، اس کو ٹرائل کرو، اس کا ٹرائل کریں. واٹر گیٹ سکینڈل، اس نے یہ کیا وہ کیا، نہیں چھوڑیں گے اس کو، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی فائل نئے صدر کے سامنے رکھی گئی، یہ ہیں بھائی صاحب نکسن، ان کا ٹرائل کریں. اچھا. جیرلڈ فورڈ نے کے پاس سامنے 2 راستے تھے. ایک یہ کہ وہ ٹرائل شروع کر دیتا. ٹرائل شروع کرتا تو اس نے سوچا اگر میں ٹرائل شروع کروں گا تو میری قوم واٹر گیٹ سکینڈل میں دھنس کے رہ جائے گی. 1972 میں شروع ہوا تھا یہ، 17 جون 1972 کو یہ سکینڈل آیا. جی جی. 74 اگست میں ریزائن کیا، 8 اگست کو نکسن نے. صحیح. 2 سال سے سکینڈل چل رہا تھا. تو چونکہ اس قسم کے معاملات کئی سال چلتے ہیں کیسز، تو جیرلڈ فورڈ نے کہا کہ اگر میں یہ ٹرائل شروع کروں گا تو ہوگا یہ کہ روزانہ میڈیا پر بحث ہوگی، انسٹیٹیوشنز انوالو ہوں گے، ملک میں ایک ہیجان رہے گا، بے چینی رہے گی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ریمارکس آ رہے ہیں، جج آ رہا ہے، وکیل آ رہا ہے، نکسن پیش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کمیٹیاں بن رہی ہیں. اس نے کہا میری قوم اس میں دھنس کے رہ جائے گی. دوسرا راستہ یہ تھا کہ اگر میں اس فائل کو ریجیکٹ کر دوں تو میرا سیاسی کریئر ختم ہو جائے گا. قوم کہے گی کہ تم نے نکسن کو فیور کیوں دی. اس نے دوسرا راستہ چنا. اس نے پریزیڈینشل امیونٹی کی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے پریزیڈنٹ نکسن کو صدارتی معافی دے دی. اچھا. معاف کر دیا. اس نے کہا میں پریزیڈنٹ کینیڈی کی بیٹی ہیں کیرولین کینیڈی. جی. انہوں نے کتاب لکھی پروفائل ان کریج یا پروفائل آف کریج. اس میں وہ یہ لکھتی ہیں واقعات. اس نے اپنی قوم کو ایک طویل مقدمے میں اور بحث میں جانے سے نکال لیا.
بالکل اور ایسا ملک ہی کو آگے لے کے چلا. ہے. بالکل لیڈرز آگے لے کر چلتے ہیں. لاسٹ میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی کیپٹل ہل پر جب ٹرمپ کے دور میں حملہ ہوا، الزام لگا کہ ٹرمپ اور اس کے حامیوں نے کیپٹل ہل پہ، امریکہ کی جہاں پہ اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ حملہ کر دیا. کیسز چلے، پکڑے گئے لوگ، ان کو سزائیں بھی ہوئیں. جب حملہ ہوا، آج وہی ٹرمپ جو اس کیس کو فیس کر رہا ہے، آج وہی ٹرمپ امریکہ کا صدارتی الیکشن لڑ رہا ہے. بالکل. وہ آج ریپبلکن پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی ہے. آج کیپٹل ہل واقعے کے اوپر سیاست نہیں ہوتی امریکہ میں، منشور پہ سیاست ہو رہی ہے، ایشوز پہ سیاست ہو رہی ہے. امریکہ نے سیکھ لیا کہ ہم نے حادثات سے، واقعات سے آگے کیسے بڑھنا ہے. کیسز چلتے رہیں گے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. ٹرمپ کا کیس رکا نہیں ہے. امریکن سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی امیونٹی نہیں دی جا سکتی ٹرمپ کو اس کے جرائم کے سلسلے میں. اس کے صدارتی اختیارات میں تو دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اس کے کرمنل کیسز پہ امیونٹی نہیں دی جا سکتی. وہ کیسز چل رہے ہیں، ملک آگے بڑھ گیا ہے. بالکل. ریاستوں کی ناک نہیں ہوتی عذرا، یہ ہم لوگوں کی ناک ہوتی ہے. میری ناک نہ کٹ جائے، میں بدلہ لوں گا. ایگزیکٹلی. ریاستیں ناک نہیں بناتی آپ نے. اگر ریاستیں ناک بنانا شروع کر دیں تو پھر تو خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ ہو رہا ہے 9 مئی میں، انہوں نے اپنی ناک بنا دیا ہے کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے کہیں. بالکل. اور اسی وجہ سے 15 مہینے سے نہ ٹرائل ہو رہا ہے، نہ انصاف ہو رہا ہے، نہ کیسز کنکلیوڈ ہو رہے ہیں. پروپیگنڈا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پھر پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں؟ ملزم آپ کے پاس ہے، پولیس آپ کی، عدالتیں آپ کی، سزائیں سزا کیوں نہیں دیتے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین، آپ نے امیر عباس صاحب کی گفتگو سنی. اس حوالے سے کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.